وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، سورہ روم کا شان نزول جو ہے اس کے حوالے سے کل بھی کچھ گفتگو ہوئی، اس کا دوسرا حصہ آج بھی انشاءاللہ سماعت کرنے کی ہم سب سعادت حاصل کریں گے۔ کل ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ہوا تھا جو نیک سیرت بھی تھا، عادلانہ اور دانشمندانہ انداز بھی تھا، اور شہرت یافتہ بھی تھا، اور اس کا نام خسرو اول نوشیروان عادل کے نام سے یہ بادشاہ مشہور تھا۔ اور جب یہ فوت ہوا تو اس کا اکلوتا بیٹا اس کی جگہ پہ تعینات کیا گیا۔ اس نے اپنے باپ کی مسند کو سنبھالا، اور جب یہ مسند پر بیٹھا تو اس وقت ایک اور بزرگ تھے، بزر جمہیر کے نام سے وہ مشہور تھے۔ یہ نیک نفس اور بڑے ماہر قسم کے علمی قابلیت اور فلسفانہ انداز فکر میں بے مثال گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ گویا کہ وہ جو پہلے بادشاہ فوت ہوا تھا نا، اسے جب بھی کوئی مشکل بنتی تھی تو وہ ان سے رابطہ کرتا تھا، اور بادشاہ کے دربار میں ہی آپ اس وقت رہا کرتے تھے، اور آپ کے پاس قرآن و حدیث کا مطلب کہ اس وقت کی جو کتابیں تھیں اس کتاب کا اور اس وقت کے انبیاء کے فرامین عالی شان کے انبار تھے اس کے پاس۔ ہوا کچھ یوں کہ جب وہ بادشاہ فوت ہو گیا، بیٹا اس کا تخت نشین ہو گیا، جب تک یہ بزر جمہیر نامی شخص جو تھا یہ بادشاہ کے بیٹے کے قریب رہا، اس وقت تو نظام بہت اچھا چلتا رہا، لیکن ایک وقت پھر ایسا آیا کہ یہ جو بزرگ تھا یہ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، تو پرہنہ سالی کے باعث امور سلطنت سے الگ ہو کر یہ گوشہ نشین ہو گیا۔ تو اس کے نوجوان شاگرد ہرمز، یہ بادشاہ کے بیٹے کا نام ہے، یہ اس فلسفی کا شاگرد بھی تھا۔ تو جب وہ استاد الگ ہو گیا، گوشہ نشین ہو گیا، اب معاملہ کچھ یہ بنا کہ اس ہرمز کے ارد گرد خوش آمدی اور بد دیانت لوگوں کا جم گٹھا جم گیا۔ انہوں نے چن چن کر بادشاہ کے جو مخلص اور قابل مشیر تھے وہ دربار شاہی سے انہوں نے آہستہ آہستہ نکال دیا، اور آہستہ آہستہ ہرمز کے دل کو عدل و انصاف، نیکی، رعایا پروری کے جذبات سے بھی دور کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ رفتہ رفتہ ملک کا نظام، نظم و نسق تباہ و برباد ہونے لگا۔ جن لوگوں نے از راہ خیرخواہی بادشاہ کی توجہ کو بگڑتے ہوئے حالات کی طرف مبذول کرانا چاہا، انہیں قتل کر دیا گیا۔ یعنی جو بھی بندہ وقت کے اس ہرمز بادشاہ کو کہتا کہ تیرے باپ کا یہ کام نہیں تھا، وہ رعایا پر رحم کرنے والا تھا،
وہ عادلانہ نظام کو قائم کیا کرتا تھا، وہ بڑا نیک سیرت تھا، نیک صورت تھا، لیکن تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بس جس نے سمجھانا چاہا اسے قتل کر دیا جاتا، اور ایک نہیں ہزاروں لوگوں کو اس نے شہید کروا دیا، قتل کروا دیا۔ اور جہاں کہیں اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد اور احتجاج کی آواز بلند ہوئی، اسے عسکری قوت سے کچل دیا گیا۔ ہرمز نے اعلان کر دیا کہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں، قاضی الحاجات بھی ہے، اور اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ شاہی محلات کے در و دیوار، شاہی دربار کا کونا کونا، مملکت کے تمام شہر اور دیہات اور دجلہ کا پانی بے گناہوں کے خون سے رنگین نظر آنے لگا، اور اسی جبر و تشدد پر ہرمز اظہار فخر کیا کرتا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر ملک کے کئی صوبوں جس میں بابل، سوسا اور کارمینا نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ عرب و ہند کے کئی افراد نے یہاں پر آنا جانا بند کر دیا، اور ایران کے ملکی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں نے بھی از سر نو اپنی ترک تازی اور ان سے معاملات کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے اپنی کاوشیں شروع کر دی۔ بالآخر یہ معاملہ چلتا رہا، اور چلتے چلتے آخر تک یہاں پر پہنچا کہ پھر وہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے اتنا بڑا ظلم کیا لوگوں پر کہ دریائے دجلہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ دریائے دجلہ کے اندر سفید پانی کا قطرہ دیکھنے کو میسر نہیں تھا، لوگوں کا خون جو تھا وہ دریائے دجلہ کے اندر چل رہا تھا۔ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کروایا، اتنا بڑا یہ ظالم بن بیٹھا، اور اس نے کہا کہ جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، لیکن پھر رب کی لاٹھی جب برستی ہے تو آپ اس بات سے واقف ہیں، اور آپ کے ہاں یہ کہاوت مشہور ہے کہ اس کی لاٹھی کی جو آواز ہے نا وہ نہیں ہے، یعنی رب کی لاٹھی بے آواز ہے، جب برستی ہے تو پھر وہ انسان کے پلے ایک تنکے کے برابر بھی کچھ نہیں چھوڑتی، پھر نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور جب رب کا عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کرنا کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں۔ تو یہی حالات اس بادشاہ کا ہوا۔ اس بادشاہ کو پھر سمجھ نہ آئی کہ میں نے ان حالات کو کیسے میں نے سنبھالنا ہے، وہ سنبھالنے کی بجائے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرنے لگا، اور اتنا ظلم کیا کہ دریائے دجلہ کا یہ ایک بہت بڑا پیٹ ہے اس دریا کا، اس اتنے بڑے دریائے دجلہ کے اندر پانی کا قطرہ نظر نہیں آتا تھا، سارا پانی جو تھا وہ خون کی رنگت اختیار کر چکا تھا، یعنی پانی سفید نظر نہیں آتا تھا، اس کا رنگ لال ہو چکا تھا، اتنا خون بہایا گیا کہ دریائے دجلہ جو تھا وہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ پھر آخر کار کیا ہوا؟ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ظالم بادشاہ نے ظلم کی انتہا کر دی تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی تو اللہ کی طرف سے ضرور اٹھتا ہے۔ فرعون نے اگر ظلم و ستم کی انتہا کی تو اللہ کے پیغمبر اس کے مقابلے میں آئے۔ نمرود نے اگر ظلم و ستم کی انتہا کی تو اللہ کے پیغمبر اس کے مقابلے میں آئے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، پھر یہ جتنے بھی ظالم بادشاہ گزرے ان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا انتخاب فرماتا رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 650 سال کا عرصہ ہے، یہ وقفہ ہے۔ اس 650 سال کے اندر کوئی نبی کائنات میں تشریف نہیں لایا، اور اس کے بعد جب ہر طرف ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی اور یہ کیفیت ہو گئی کہ اب
لوگ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، جانوروں کی طرح ذبح کر دیتے تھے۔ جانور کی بھی کوئی ویلیو تھی اس وقت، لیکن انسان کی ویلیو کوئی نہ تھی، اس کیفیت میں کہ جہاں پر پھر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ پھر رب نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے مدینے کے تاجدار کو کائنات میں مبعوث فرما دیا۔ اور پھر میرے آقا جب تشریف لائے تو پھر یہی وہ مکہ تھا کہ جہاں پہ پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، پھر حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کی برکت سے پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب بیٹیوں کو سر پر حجاب دیا گیا اور بتایا گیا کہ بیٹا تو رب کی طرف سے نعمت ہے، لیکن بیٹی مالک کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ تھا شان نزول اس سورہ مبارکہ کا، اور یہ سورہ مبارکہ مکمل جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو کل انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ قرآن کی آیت بینات کی تلاوت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نصیب فرمائے۔ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، اور یہ رات بھی بڑی اہم رات گزری ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے 2 راتیں جاگ کر عبادت کے اندر گزاری، ایک عید الفطر کی رات اور دوسری عید الاضحیٰ کی رات، اللہ کی عبادت میں گزاری، تو گویا اس نے احد پہاڑ کے وزن کے برابر ثواب حاصل کیا۔ یہ ایک بہت بڑی عظیم رات ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے جن بھائیوں نے اللہ کی عبادت میں گزاری ہے یہ رات، ان کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے آج کا دن ہمیں صحیح معنوں میں اطاعت خداوندی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا